آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں، جو ٹاپک لے کر آئے ہیں، وہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پیپرز کے متعلق۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم پیپرز تو اچھی طرح حل کر کے آتے ہیں، سارے سوال بھی ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے مارکس جو ہے وہ کم آتے ہیں۔ یا بہت سارے اسٹوڈنٹس کا یہ بھی ایشو ہوتا ہے جو کہ بہت فنی سا ہے کہ ہم نے جو پیپر ہے وہ بالکل مطلب ہے کہ کاپی پیسٹ کیا تھا، لیکن ہمارا پیپر فیل ہو گیا۔ تو اس کا کیا سلوشن ہے، اس بارے میں ہم آج فرینکلی بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اتنی ہم سیریس اس موڈ میں نہیں کریں گے بات، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح سمجھ نہ آئے۔ تو فرینکلی طور پر ہم بات کریں گے تو شاید آپ کو میری بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، کیونکہ میں خود بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ تو ان جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو میں نے خود فیس کیا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ پیپر ہمیں ملتا تھا اور کوئی بندے کو سوال آتا بھی نہیں ہے، اور 2 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور ہم اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہتے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کمرہ جو امتحان ہوتا ہے اس میں کچھ 5 6 اسٹوڈنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں اور باقی 20 جو اسٹوڈنٹس کی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں کمرہ امتحان میں، وہ ان کو تک رہے ہوتے ہیں اور غصے سے تک رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو 5 اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بالکل فٹافٹ کوئی چیز آتی ہو، لیکن جو نہیں لکھ رہے ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیوٹن ہے جو لکھ رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایک اسٹوڈنٹس ہوتا ہے جو کہ ابھی پیپرز میں 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوتا اور وہ پیپر دے کر چلا جاتا ہے، اور جو باقی بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ابھی ایک سوال بھی حل نہیں کیا ہوتا۔ تو اس میں چھپے ہوئے راز کیا ہیں، یہ ہم آپ سے آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو پالیسی ہے وہ دوسری یونیورسٹیوں سے مختلف ہے۔ دوسری یونیورسٹیوں میں کیا ہے کہ ادھر رٹا سسٹم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک سوال ہے کہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، سوال ہے، اس سوال کو تھوڑا ذہن میں بٹھائیں کہ پاکستان کی معیشت یا پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو اب کوئی اور یونیورسٹی ہے تو اس نے اپنے جو نصاب ہے، ٹھیک ہے، نصاب میں اس کا جو جواب دیا ہے، تو اس یونیورسٹی کا جو پیپر چیک کرنے والا ہوگا نا، وہ اس کا وہی جواب چاہے گا جو انہوں نے نصاب میں دیا ہوگا۔ یعنی 10 لائنز کا اگر جواب انہوں نے مانگا ہے تو وہ سیم ٹو سیم اسی کو ایکسیپٹ کریں گے جو انہوں نے اپنے جو بکس ہیں انہوں نے ان میں دیا ہے۔ لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کیا ہے، ادھر جو اسٹوڈنٹس خود لکھتے ہیں نا اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں، اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ادھر رٹے کو پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ادھر کیا ہے کہ اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو بک میں معاشی صورتحال کے بارے میں لکھا ہوا ہوگا، اگر آپ 100% اسی کو کاپی کر کے لکھتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ساتھ یہ سوال وغیرہ لے جاتے ہیں، تو وہ اگر کاپی کر کے آپ لکھتے ہیں نا 100%، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو 10 میں سے وہ 3 4 نمبر دے دے۔ لیکن اس کی جگہ پر اگر آپ معاشی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ کافی اس طرح کے کویشچن ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کو پتہ ہوتا ہے، تو اگر آپ خود سے لکھیں گے، اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر لکھیں گے، یا جو آپ نے بکس پڑھی ہے اس کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو پڑھنے کے بعد ایکسپیرینس ہوا ہے، تجربہ ہوا ہے، اس کے تجربے کی بنیاد پر اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو 10 میں سے 10 نمبر بھی مل سکتے ہیں، 8 نمبر اور 7 نمبر تو آپ کو لازمی ملیں گے۔ میں نے کافی اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جو کہ بظاہر تو اتنے لائق یا اچھی کارکردگی دکھانے والے نہیں لگتے تھے، لیکن انہوں نے 70 70 80 نمبر 90 نمبر تک بھی لیے ہیں۔ تو کیا ہے کہ انہوں نے کاپی پیسٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر لکھا ہے۔ ایکسپیرینس کیا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے مطلب ہے کہ لائق تھے کہ ان کو بہت ساری چیزیں یاد تھیں جس کی بنا پر انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ ان کو آتا تو رٹا تو ان سے لگتا نہیں تھا،
تو ان کے ذہن میں جو آتا گیا وہ لکھتا گیا۔ تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ پیپر دینے جائیں تو آپ نہ تو اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر جائیں، اور نہ ہی آپ رٹے کو پروموٹ کریں یا رٹا لگا کر جائیں، بلکہ آپ بکس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، اسائنمنٹ خود لکھیں۔ سب سے جو اچھا طریقہ ہے کہ اسائنمنٹ آپ خریدنے کے بجائے آپ خود لکھیں، جس طرح بھی لکھ سکتے ہیں لکھیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ اسائنمنٹ کیا نمبر آپ کو مل جاتے ہیں، جیسی بھی آپ اسائنمنٹ لکھ کر بھیجیں آپ کو نمبر مل جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بک کو بار بار پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے ذہن میں اپنا ایک ایکسپیرینس بنائیں، اور آپ پیپر پر جا کر بسم اللہ پڑھ کر پیپر حل کرنا شروع کر دیں، اور دوسرے کا انتظار مت کریں۔ یعنی آپ کو پیپر 2 بجے تقریباً شروع ہوتا ہے، بس 2 بجے سے لے کر آدھے گھنٹے کا جو ہے نا 40 منٹ کا آپ وقت رکھیں کہ ایک سوال کا تقریباً 5 سوال ہوتے ہیں، تو آدھے گھنٹے 40 منٹ کا رکھیں کہ ایک سوال میں نے حل کرنا ہے۔ تو گھڑی اپنے ساتھ لے کر جائیں کیونکہ موبائل الاؤ نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہی وہ آدھا گھنٹہ مکمل ہو، پہلے سوال کو سٹاپ کر دیں، دوسرا شروع کر دیں، اس طرح جو ہے نا آپ مکمل کر لیں گے پیپر، اور آپ کے نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ اور آپ کی جو ذہن میں آپ کا سوال آ رہا ہے وہ نیچے کمنٹس کر دیں، تو میں آپ کو نیکسٹ جو ایک ویڈیو بناؤں گا اس ٹاپک پر، اس میں آپ کو اس آپ کے جو کامنٹ ہوگا اس کو آپ کا جواب آپ کو